رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نفسانی خواہش کے لیے آتے ہو، بلکہ تم تو حیوانوں کی حد سے بھی تجاوز کرنے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کا نام تھا ہاران، یہ ان کے بیٹے تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا شجرہ نسب یہ ہے، لوط بن ہاران جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے، بن طارق بن ناحور بن ساروع بن ارعو بن نافع بن غابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمک بن متوشالح بن خنوق، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک یہ آپ کا شجرہ نسب ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب سے پہلے وہ روئے زمین پر آدمی ہیں، انسان ہیں اور اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو قید کر لیا گیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل روم سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قتال کر کے حضرت لوط علیہ السلام کو واپس لیا۔ تو اس روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کی راہ میں قتل کرنے والے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے بھتیجے، ٹھیک ہو جی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک یہ پورا شجرہ آپ دیکھ لیں۔ اور حضرت انس بن بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم سب سے پہلے شخص ہیں روئے زمین پر اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے، اسی طرح مسلمانوں میں سب سے پہلے ہجرت جو حضرت عثمان نے حبشے کی طرف کی تھی، وہ سب سے پہلے مسلمانوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے تو پتہ نہیں لگا کہ آپ کدھر تشریف لے گئے، پھر جب ایک عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خبر دی، یا رسول اللہ میں نے ان کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو ایک دراز گوش کے اوپر انہوں نے آپ کی صاحبزادی کو بٹھایا ہوا تھا اور وہ ان کو لے کے جا رہے تھے۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، ان دونوں کا صاحب ہو اللہ تعالیٰ، اور بے شک لوط علیہ السلام کے بعد عثمان اپنے اہل کے ساتھ اللہ کی طرف اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا ہے۔ پہلا قتال کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پہلی ہجرت کرنے والے حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے بعد یہ تقریباً 4000 انبیاء کرام علیہ السلام کا فاصلہ ہے۔ تقریباً 4000 انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ اندازاً میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، صحیح تعداد تو اللہ جانتی ہے، لیکن جو معلوم تعداد ہے وہ اتنی ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ تو مسلمانوں میں اگر کہیں کہ کس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی، تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، دیکھیں میں سمجھانے کے لیے پہلے عرض کر دوں، میں اس مسجد کا کیا ہوں؟ امام۔ میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ادھر بھی نماز پڑھاؤں اور ادھر بھی نماز پڑھاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک وقت میں ایک مسجد میں ہی نماز پڑھا سکتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے میں ادھر نماز پڑھا لوں، پھر اگلی مسجد میں پڑھا لوں، پھر اگلی مسجد میں پڑھا لوں، پھر اگلی میں پڑھا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف میں نے مثال کے لیے آپ کو عرض کی تھی۔ ائمہ کرام کو مخصوص مساجد کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ نماز پڑھانی۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اور مختصر علاقوں کے لیے مبعوث فرمایا۔
حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارض مقدسہ کی طرف بھیجا گیا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو 4 شہروں کی طرف بھیجا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کو 4 شہروں کی طرف۔ پہلے شہر کا نام تھا سدوم، دوسرے کا نام امورا، تیسرے کا نام عمورا اور چوتھے کا نام سویرا۔ یہ ان شہروں کو معمولی نہ سمجھیے گا، حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر سب سے بڑا تھا، سدوم اس کا نام تھا، جس میں آپ رہتے تھے۔ 1,00,000 افراد کے اوپر وہ مشتمل تھا، اور یہ 4,00,000 افراد پر یہ چاروں شہر مشتمل تھے، اور سارے کے سارے جنگجو، سارے کے سارے جنگجو جن شہروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ اور یہ شام کے شہروں میں سے ہے، اور فلسطین سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر ہے۔ اچھا جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دراز گوش پر سوار ہو کر قوم لوط کے شہروں میں جاتے اور ان کو نصیحت کرتے، وہ ان کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ البتہ اس کا کبھی آپ موقع ملا تو میں آپ کو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس کا وہ حدود اربع کیا ہے۔ البتہ اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ قوم جو تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچی، اس کے سبب کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بدمعاش لوگوں نے، بدمعاش ظاہری بات ہے، جب جنگجو ہوں گے، طاقتور ہوں گے، پیسہ ہوگا، قوت ہوگی، تو بندہ شریف، یہ بڑے شاذ و نادری موقعوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا بندہ کوئی شرافت میں رہے۔ حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، بڑے حسین اور خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں، جوان لڑکوں، نوخیز لڑکوں کی۔ یہ قرآن پاک میرے پاس موجود ہے جی، سورۃ تحریم کی آخری آیات مقدسات بینات ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے 2 عورتوں کی، ایک عورت، وہ دونوں ہی ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، ان میں سے ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ انشاءاللہ ان کی تفصیل سے میں پھر آگے عرض کروں گا، آج یہ بات میں پوری کر لوں۔ ان عورتوں نے خیانت کی ان کے ساتھ۔ اب وہ کیا خیانت تھی؟ اس میں یاد رکھیے کہ نبی کی بیوی کبھی زنا نہیں کرتی، انہوں نے زنا نہیں کیا، انہوں نے خیانت یہ کی تھی۔ جب ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجا، وہ تو نہیں جانتی تھی نا کہ یہ بندے ہیں یا فرشتے ہیں، وہ دوڑی دوڑی گئیں اپنے قوم کے لونڈے لپاڑوں کے پاس، لفنٹروں کے پاس، وہ ان کے پاس بڑے خوبصورت قسم کے آئے ہوئے لڑکے ہیں، چلو پہنچو۔ جب وہ قوم دروازے پہ پہنچی تو سورہ ہود کی یہ 79 نمبر آیا مبارکہ ہے، حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے، آپ نے 76 آپ کے 67 نمبر سورہ ہود کی آیا مبارکہ ہے، آپ نے کہا بھائی بات سنو، آپ لوگ جوان ہو، ٹھیک ہے، میری بیٹیاں نکاح کر لو۔ اس وقت اصول یہ تھا کہ جب بندہ کسی ایک کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا پھر دوسری کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ آگے پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ ہود کی 79 نمبر آیا مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا کہ بھائی بات سنو، تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہماری خواہش کیا ہے، ہم نے جناب یہ لڑکے آپ سے لینے ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں، ہم نے آپ سے یہ لڑکے لینے، ہم نے اپنی خواہش ان سے۔ آپ نے فرمایا مجھے شرمندہ نہ کرو، میرے مہمان ہیں، میری ذمہ داری ہے ان کی حفاظت، میری خدا کا خوف کرو۔ نہ نہ نہ، اس قوم نے جیسے ہی دروازہ کھولنا کیا، توڑ دیا انہوں نے دروازہ، لوط علیہ السلام کا گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ آگے جناب کوئی عام مخلوق تو تھی نہیں، اللہ کے فرشتے تھے۔ جبریل امین فوراً تشریف لے آئے۔ جبریل امین نے جناب ان کے جب چہروں پر مارا نا جی پر اپنا، تو سارے دے منہ لولوان ہو گئے۔ حضرت صاحب میں نے ایک پروگرام دیکھا جی، مجھے کسی نے وہ سینڈ کیا تھا، سلیب فائٹنگ جیسے ہوتا ہے نا ریسلنگ، پلوان کو گراتا ہے، ہاں جی، اس طرح ہوتا ہے تھپڑوں کی لڑائی۔
وہ حضرت صاحب اتنے پاورفل پہلوان ہوتے ہیں، وہ ایک تھپڑ مارتے بندہ بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتا ہے، ایک تھپڑ سے ہی۔ یہ میں آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے میں نے، ایک تھپڑ، بڑا کوئی بہت بڑا کوئی جن بابا پہلوان ہو نا جی، اس میں صرف 2 تھپڑ کھانے کی ہوتی ہے جی، بس اس سے زیادہ جرت ہی نہیں ہے جی کسی کی کوئی تیسرا تھپڑ کھا جائے، ایڈے ایڈے پہلوان قسم دے لوگ۔ تو اب ایمان سے بتائیں، انسانوں میں یہ قوت ہے تو اللہ نے فرشتوں کو اور فرشتوں کے پھر سردار ان کے رسول جبریل امین کو کتنی قوت دینی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں 86,000 مرتبہ جبریل امین آئے، اور ان میں سے صرف چند مرتبہ 3-4 مرتبہ صرف اتنی کے قریب آپ اپنی اصلی صورت میں آئیں، باقی ساری آپ مختلف شکلوں میں تشریف لائیں، زیادہ تر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آپ تشریف لائیں۔ آپ نے جب مارا تھپڑ، سارے نے منہ لو دعا، جب آگے تگڑا آدمی ہونا تو پھر سارے منہ پھیر کے دوڑ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے جب ان کے سارے چہرے خون آلود کر دیے اور ان کی آنکھیں نکل کر زمین پر گر پڑیں، حضرت صاحب اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور جبریل امین کا تھپڑ لگے تے اکھاں باہر نہ آن، این تے نہیں ہو سکتا، اکھاں بھی باہر آ گئیاں، خون بھی انہوں نے چہرے تو نکل۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے کہا کہ پیارے لوط آپ ایسا کریں، اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کو لیں اور یہاں سے نکلیں۔ اب 3 دن ہیں ان کے پاس، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم کے اوپر آئے گا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا، لیکن حضرت صاحب کہاں پہ ایسا ہوتا ہے؟ جب اللہ والے کی بات آ جائے نا، نبیوں کی ولیوں کی بات آ جائے، اللہ خود حفاظت فرماتا ہے ان کی۔ اللہ وحدہ لا شریک ان کو تہی دامن نہیں چھوڑتا، اکیلا نہیں چھوڑ۔ ہاں آزمائش تو ضرور ہوتی ہے نا، تکلیف تو آتی ہے نا، یہ تو نہیں نا کہ حجت بھی تمام نہ ہو۔ رازق اللہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ میں کل بھی 100% مجھے اس بات پر یقین تھا، آج بھی مجھے اس بات پر یقین ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تھوڑا جا ہیلا تو بھی کرنا، تھوڑا ہیلا کرنا، ہل جل، پھر میں تجھے رزق دے دوں گا۔ لیکن یہ نہیں کہ گھر بیٹھا رہے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، شہادت کی موت دے دے۔ بھائی تو نکلنے باہر ہے نہیں تو تینوں شہادت دی موت کتوں آنی ہے؟ نہیں تو نے یا اللہ مجھے یہاں پر سارا کچھ دے دے، سارا کچھ دے۔ بھائی اٹھ کے کام کرو، کوشش کرو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قوم کے اندر یہ کیسے جو ہے وہ بد فعلی کا سلسلہ جاری ہوا؟ پہلی جو وجہ بیان کی مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم بڑی فیاض تھی، انہوں نے درخت لگائے ہوئے تھے گھروں کے اندر، اور وہ بڑے ہو کے نا جی آدھے باہر چلے جاتے تھے، ان کی شاخیں باہر نکل جاتی، ان پر بھی پھل لگتے تھے، تو جو ان کے گھر سے باہر والے پھل ہوتے تھے وہ ٹھیک ہے، ان کو کہتے ٹھیک ہے جو جس کا دل کرے اتار کے لے جاؤ، گھر کے اندر والا ہمارا حصہ ہوگا، گھر کے باہر والا مخلوق ہے خدا کے لیے۔ فیاض مخلوق تھی، قحط پڑ گیا، پریشانی آ گئی، انہوں نے کہا کہ جناب اب منع کر دو کہ ایسی جو ہے نا، خبردار ہمارے گھر کا درخت ہے، کوئی اس سے پھل نہیں کھائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں بن رہی، انہوں نے کہا پھر ایسا کرو کہ اب اگر کسی نے پھل کھانے ہیں تو ہمارے ساتھ بدفعلی کرنی ہوگی، یا 400 درہم جو ہے ہم جرمانہ ٹھوکیں گے آپ کو، 400 درہم ایک پھل توڑنے کا جرمانہ دو گے، یا پھر بدفعلی کرو گے، جو تمہیں پسند ہے کر لو۔ اس طرح ایک مفسرین نے یہ رائے رکھی۔ دوسرے مفسرین کہتے نہیں، شیطان آیا بچے کی صورت میں بڑا خوبصورت، اور اس نے ان کو اپنے ساتھ بدفعلی کی دعوت دی، تو یہ شیطان نے ان کو، اس قوم کو اس بدفعلی کی طرف، برائی کی طرف آمادہ کیا۔ میں آج ایک حدیث پاک پہ، اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو یہاں سے میں لے کے آگے چلوں گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن بیان کرتے ہیں کنز الاموال کے اندر، ابھی بیٹھ کے میں نے یہ حدیث پاک کا مطالعہ کیا ہے، پرانا جو چھاپا ہے نا جی، اس کے اندر یہ ہے 10,314 نمبر پر، ابھی جو یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آئی ہے نا جی، وہ 38,510 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے آگے پیچھے اور بھی روایتیں ہیں۔ حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم لوط 10 عادتوں کی وجہ سے ہلاک ہو۔ اس کو 10 عادتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہوئی، لیکن میری امت 11 عادتوں کی وجہ سے برباد ہوگی۔
ان کے اندر 10 عادتیں تھیں، ہمارے اندر ایک اس سے زیادہ ہوگی۔ پہلی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنس پرست تھے وہ لوگ۔ پہلی ان کی عادت، قوم لوط ہم جنس پرست۔ آج یہ مجھے اس کی تشریح کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ LGBT یہ کیا چیز ہے جی؟ میرا جسم میری مرضی، یہ سارا وہی چیز ہاں جی۔ اب آپ دیکھتے جائیں، وہ لوگ غلیل سے شکار کرتے تھے، غلیل مار کے، نشانہ مار کے شکار کرنا، کنکریاں مارتے تھے، پتھر مارنے، ساڈے بھی منڈے کڑیاں نوں وٹے مار رہے ہوندے ہاں جی، کنکریاں مارتے تھے، حمام میں کھیلتے تھے، اے ساڈے سوئمنگ پول وچ کھیڈدے پھردے ہوندے، بالکل وہ حمام میں کھیلتے تھے۔ اس وقت کا حمام ہوتا تھا، آج کل کا سوئمنگ پول ہے۔ میرا بیٹا کہنے لگا، میرے یونیورسٹی کے کوئی ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادھر جانا ہے ہم نے سوئمنگ پول میں جانا، خبردار ہوئے بہ جا رہا ہوں، کوئی سوئمنگ آرام نہ بیٹھے بندے دفتر میں، کوئی بالکل کھلم کھلا بے شرمی بے غیرتی ہے یہ، اس میں کوئی ایک قطرے کی، ایک پیسے کی بھی اس کے اندر کوئی جو ہے نا جی وہ اجازت، کچھے پا کے سارے بڑے ہوندے نے، یہ کون سی بات ہے؟ اچھا جی، پھر اگلی، دف بچاتے تھے وہ لوگ، دف بچاتے تھے جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ آج ایمان سے بتاؤ، ہم نے نعت خوانی کو دف کے اوپر نہیں کر دی ہے؟ ابھی آپ ٹھہر جائیں، پورا گانا اور نعت کے اندر فرق کو نہیں پتہ چلے گا، پورا میوزک سسٹم ادھر بھی ہوگا، میوزک سسٹم ادھر بھی ہوگا، تو میں کہنا علی اللہ تعالیٰ دا قرآن بچیا ہوا ہے، پتہ نہیں ہن قوم اگے کی کرے گی۔ شراب پیتے تھے وہ لوگ، شراب پیتے تھے۔ ساری اشرافیہ جنہیں بھی بڑے لوگ نے، کہڑا بندہ جڑا شراب نہیں پیندا دسو؟ ہاں جی، داڑھی کٹاتے تھے وہ لوگ، داڑھی مونڈتے تھے، تو ساڈے مسلمانوں دے اندر اچھا جی، مونچھیں لمبی رکھتے تھے، بڑی مچھاں، تو ساڈے بھی بڑی مچھاں رکھ کے فخر سمجھتے ہیں۔ سیٹی بجاتے تھے، تو ساڈے فضل اللہ دے فضل نال ساڈی کڑیاں بھی سیٹیاں مار دیاں نے، ساڈے بندے تے بندے ساڈی کڑیاں بھی سیٹیاں مار دیاں نے۔ تالیاں پیٹتے تھے ہاں جی، بجائے اس کے کہ کوئی بات ہوئی اور اس کے اوپر کہا جائے اچھی لگے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، نہ تڑ آپ دیکھ لیں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں تاڑیاں نہیں بجاتے یہ لوگ ہاں جی، بڑے جتنے بھی، یہ تو مسجدوں کا ماحول ہے نا جی سبحان اللہ ماشاء اللہ والا، ورنہ ہمارا جو اوپن ماحول ہے وہ وہاں پہ کہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ ہوتا ہے، تاڑیاں پیٹتے ہیں سارے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ریشم پہنتے تھے وہ لوگ، ہم نہیں ریشم پہنتے ہاں جی، اور حضور فرماتے میری امت میں ان سے ایک عادت زیادہ ہوگی، عورتوں سے ہم جنس پرستی کریں گی۔ ہون گل آ گئی ہو گئی پوری، انہاں 5 7 10 سالاں دے اندر اسی یہ دیکھ لیا ہے، عورتاں دے نال ہم جنس پرستی کر رہی ہیں، یعنی وہ تمام کی تمام بری عادتیں جو ایک غرق ہونے والی قوم کے اندر تھیں، ہم میں ان سے ایک بڑھ کے ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 عادتیں ارشاد فرما کے 11ویں عادت بتائی ہے، یہ ساری ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ حضرت ایک عام سادہ سا سطحی ذہن رکھنے والا بندہ بھی کہے گا میرے مصطفیٰ نے صدیوں پہلے برحق فرمایا، اور آپ بالکل ایسے ہو رہا ہے۔ اب تو جناب اس کو شرم بھی نہیں محسوس کیا جاتا۔ شراب پہلے لوک کے پیندے سن، بڑے چھوٹے دا کوئی حیا شرم ہوندا سی، ہن تو چوکاں چ کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ دنیا کے تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ